السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں 9ویں جماعت کا اردو۔ ہم غزل پڑھ رہے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے میر غلام رسول نازکی کی حالات زندگی اور ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں پڑھا، اور آج ہم ان کی پہلی غزل پڑھیں گے، اور ان کی پہلی غزل ہے محبوب کے ہونٹوں پر سیلاب تبسم ہے، یا نور کے دریا کی موجوں میں تلاطم ہے۔ اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے، ہر سانس میں نغمہ ہے، ہر لے میں ترنم ہے۔ دل ڈٹ کے مقابل ہے آلام و مصائب سے، گویا کی چٹانوں سے لہروں کا تصادم ہے۔ دنیا یہ محبت کی ہر چیز نرالی ہے، خاموش اشاروں میں بنیاد تکلم ہے۔ جب جنت ارضی میں آرام نہیں ملتا، پھر خلد بری کیا ہے، واعظ کا توہم ہے۔ یہ اس غزل کا مطلع ہے، یعنی اس غزل کا پہلا شعر ہے، اور اس میں سیلاب تبسم جو ورڈ ہے، لفظ ہے، اس کا معنی ہے ہنسی خوشی کا بہتا دریا۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، موجیں لہروں کو کہتے ہیں، اور تلاطم طوفان کو کہتے ہیں۔ تو شاعر میر غلام رسول نازکی اس شعر میں اپنے اس کے محبوب کے ہونٹوں پر جو ہنسی آتی ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا محبوب جب کبھی بھی اپنے ہونٹوں پر ہنسی بکھیرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نور کے دریا میں، یعنی روشنی کے دریا میں جو موجیں اٹھ رہی ہیں، لہریں اٹھ رہی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں۔ پھر دوسرا شعر ہے، اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے، ہر سانس میں نغمہ ہے، ہر لے میں ترنم ہے۔ تو اب یعنی حال میں، یعنی اس وقت یعنی جس وقت یہ لکھ رہا ہے اس وقت کی یہ بات کر رہا ہے۔ خوب یعنی گزرنا، اچھی نبھنا، انجام یعنی آخرکار، اور سانس زندگی کو کہتے ہیں، نغمہ گیت کو کہتے ہیں، یا راگ کو کہتے ہیں، لے آواز کو کہتے ہیں، اور ترنم بھی گیت کو ہی کہتے ہیں۔ تو شاعر میر غلام رسول نازکی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اب میری زندگی، یعنی یہ میرے محبت کی شروعات ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے محبت کی شروعات ہے، اور میری زندگی جو ہے بہت اچھے سے گزر رہی ہے، میں بہت خوش ہوں، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے۔ یعنی میری جو زندگی ہے محبوب کے نغموں سے آباد ہے، محبوب کی محبت سے آباد ہے، اور اب آگے کیا ہوگا، یعنی میری محبت کا انجام کیا ہوگا، آخر کیا ہوگا اس محبت کا انجام یہ مستقبل میں، یہ میں نہیں جانتا، یہ کون جانتا ہے، یہ خدا جانتا ہے۔ پھر تیسرا شعر ہے، دل ڈٹ کے مقابل ہے، آلام و مصائب سے، گویا کی چٹانوں سے لہروں کا تصادم ہے۔ ڈٹ کے یعنی مضبوطی کے ساتھ، آلام رنج و غم کو کہتے ہیں، مصائب مصیبت، گویا یعنی اصل میں تصادم ٹکراؤ کو کہتے ہیں۔ تو شاعر فرماتے ہیں اس شعر میں کہ میرا جو دل ہے، چاہے کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی غم آئے، ہر غم کا مقابلہ کرنے کے لیے اس طرح سے تیار ہے جس طرح چٹان تیار رہتی ہے لہروں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یعنی جب دریا میں لہریں اٹھتی ہے، وہ چٹانوں سے ٹکراتی ہے، اور دریا میں جو چٹان ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں، وہ لہریں جو ہے وہ بکھر جاتی ہے، لیکن چٹان جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، یعنی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح شاعر فرماتا ہے چاہے کوئی بھی غم آئے، کوئی بھی مصیبت آئے میری زندگی میں، میری محبت میں، لیکن میں ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل اسی طرح سے تیار ہوں جس طرح سے چٹان لہروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جس طرح وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، اسی طرح میرا دل بھی ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر چوتھا شعر ہے، دنیا یہ محبت کی ہر چیز نرالی ہے، خاموش اشاروں میں بنیاد تکلم ہے۔ دنیا یہ محبت یعنی دنیا میں جو محبت ہوتی ہے تو ہر چیز نرالی، اس کی جو ہر چیز ہے وہ نرالی ہے، یعنی وہ عجیب و غریب ہے۔ خاموش اشاروں میں بنیاد تکلم ہے، بنیاد یعنی اس کا مقصد جو ہے، تکلم جو ہے وہ کلمہ سے نکلا ہے، یعنی بات کرنا۔ دنیا یہ محبت یعنی دنیا کی جو محبت ہے، اس کی جو ہر چیز ہے وہ انوکھی ہے، عجیب و غریب ہے۔ اگر اس میں محبوب اور معشوق کے بیچ میں بات بھی ہوتی ہے تو وہ بات زبان سے ادا نہیں ہوتی ہے بلکہ اشاروں میں بیان ہوتی ہے۔ پھر اس کا جو آخری شعر ہے، یعنی اس کو مقطع نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو حسن مقطع
حسن مقطع کہیں گے. جب شعر ہے جب جنت ارضی میں آرام نہیں ملتا پھر خلد بری کیا ہے واعظ کا توہم ہے. یعنی جنت ارضی یہاں پر شاعر چونکہ کشمیر کے ہیں تو کشمیر کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، تو وہ کشمیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جنت ارضی یعنی دنیا کی جنت، خلد بری سب سے بڑی جنت جس کا اللہ نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں ہمیں جنت نصیب ہوگی. واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، توہم گمان کو کہتے ہیں. تو شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں جب جنت ارضی میں آرام نہیں ملتا، یعنی جب مجھے دنیا کی اس جنت میں آرام نصیب نہیں ہوا، سکون نصیب نہیں ہوا، پھر اس جنت کا کیا بھروسہ جس کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید واعظ کرنے والے کا گمان ہی ہے، وہم ہی ہے. باقی اس کی دوسری غزل اگلے کلاس میں پڑھیں گے، اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.